بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرآن، پہلا لیکچر، تعارف قرآن۔ سامعین گرامی، قرآن حکیم کے بارے میں پہلی بات یہ جان لیجئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اسے کلام کے انداز میں ہی پیش کیا گیا ہے۔ یہ کوئی مرتب کردہ کتاب یا دستاویز نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ کلام انسانوں کی گفتگو، تقاریر یا گپ شپ کی طرح کا کلام نہیں ہے، جس میں صحیح اور غلط، اچھا اور برا، اعلیٰ اور ناقص، جھوٹ اور سب کچھ جمع کر دیا گیا، بلکہ یہ ایک ایسا کلام ہے جو اول سے آخر تک حق اور سچ ہے، جس میں کوئی خامی، کوئی کمزوری، کوئی بھول یا جھوٹ نہیں ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے جو صاحب کلام ہے اس نے خود لا ریب کا دعویٰ کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ عربی زبان میں ریب کا لفظ دودھ کے پھٹنے یا خراب ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر یہ لفظ مجاز کے اعتبار سے کسی چیز، بات یا کام میں خرابی، شک اور نقص کے معنی میں استعمال کیا جانے لگا۔ قرآن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی جن و بشر، کسی رسول و نبی یا کسی اور مخلوق کا کلام نہیں ہے، اور یہ بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے، جن کے الصادق اور الامین ہونے کی گواہی مختلف زمانوں کے لوگ دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، کیونکہ جب تک آپ لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے نظر آتے تھے تو لوگوں نے آزما کے دیکھا، دشمنوں نے گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور بعد کے زمانوں میں اہل علم و دانش نے کلام کی ظاہری اور باطنی خوبیوں، کمالات اور معجزوں کو دیکھ پرکھ کر جان لیا کہ واقعی یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن مل کر بھی اس قرآن جیسا کوئی کلام لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اور یہ چیلنج روز اول سے آج تک قائم ہے اور قائم رہے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے سراسر حق اور سچ پر مبنی ہے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق۔ یہ قرآن چونکہ جن و بشر کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے اسے ھدی للناس کہا گیا، جس میں ہر قبیلہ اور قوم اور ہر رنگ و نسل اور طبقہ شامل ہے اور قیامت تک شامل رہے گا۔ ہدایت اور رہنمائی کے اعتبار سے تو قرآن سب کے لیے نازل کیا گیا، لیکن جو بھی چاہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اصل فائدہ اسے ملے گا جو واقعی حق اور سچ جاننے کے لیے طلب رکھتا ہو، اور جب اسے قرآن کی سچائی پر یقین ہو جائے تو وہ کسی تعصب، تنگ نظری یا کسی اور وجہ سے سچائی کا انکار نہ کرے، بلکہ اس پر ایمان لائے، دل و جان سے ان حقائق کو مان لے جو قرآن نے بیان کیے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی راستے پر زندگی گزارنے کا عزم کر لے جو قرآن نے سمجھایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ۔ اور اس کتاب کو ہم نے اتارا ہے، یہ مبارک ہے، تم اس کی پیروی کرو، یعنی اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ پختہ ایمان اور اچھے کردار و عمل والے لوگوں کو قرآن بطور خاص فائدہ دیتا ہے اور انہیں ایسی رہنمائی عطا فرماتا ہے جو سب سے بہتر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے طریقے سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ بے شک یہ قرآن اس کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ درست اور بہتر ہے، اور مومنین کے لیے بشارت ہے۔ اللہ نے مزید فرمایا،
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ ان دونوں آیتوں کی روشنی میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ قرآن کا راستہ ہی وہ بہترین راستہ ہے اور اس پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بشارت ہے، اور یہ بھی واضح طور پر بتا دیا گیا کہ قرآنی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے والے ہر قسم کی معاشی، معاشرتی، اخلاقی برائیوں سے محفوظ رہیں گے۔ قرآن ان کے لیے شفا کا ذریعہ بنے گا اور مومنین کے لیے اللہ کی رحمت کا سبب ہوگا۔ اگر ہم قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں تو سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں ان کا خلاصہ کچھ اس طرح سے سامنے آتا ہے جس پر علماء امت کا اتفاق پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایمانیات اور عقائد کو درست کیا گیا۔ اللہ کے نزدیک عقائد کا درست ہونا اسلام کی بنیادوں کو درست کرنا ہے، جس میں سب سے پہلے عقیدہ توحید میں پائی جانے والی غلطیوں اور غلط فہمیوں کو دور کیا گیا۔ عقیدہ توحید میں بتایا گیا کہ یہ تمام کائناتوں کا خالق صرف ایک اللہ ہے، وہی بادشاہ اور حکمران ہے، اسی کے حکم سے کائناتیں بن رہی ہیں اور وہی ان کا نظام چلا رہا ہے۔ تمام قوتوں اور اختیارات کا وہی مالک ہے، وہی رب العالمین ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا تو وہی ہوگا۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اور اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، نہ وہ تھکتا ہے نہ کمزور پڑتا ہے۔ ساری کائناتیں، زمان و مکان اسی کی قدرت میں ہیں، اس لیے صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ وہی حرام و حلال کے فیصلے کرتا ہے۔ اس قرآن میں عقیدہ آخرت بھی بیان کیا گیا، اور توحید کے بعد سب سے اہم عقیدہ واقعی آخرت کا عقیدہ ہی ہے، جس کے بارے میں بھی بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مرنے کے بعد بس سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، کوئی جزا سزا نہیں ہے، سب کچھ دنیا کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ ایک طبقہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ انسان اس دنیا میں 7 بار نئے جنم لیتا ہے، پہلے جنم میں جو کچھ کرتا ہے اسی کا نتیجہ اگلے جنم میں دیکھ لیتا ہے، اور اسی طرح زندگیوں کا تسلسل قائم رہتا ہے۔ ایک طبقہ سمجھتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا، اب ہم جنت ہی میں جائیں گے۔ آخرت کے بارے میں اسی طرح کے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ قرآن میں کئی مقامات پر پوری وضاحت کے ساتھ تصور آخرت پیش کیا گیا کہ مرنے کے بعد عالم برزخ اور میدان حشر میں کیا ہوگا، ہر انسان کا کس طرح حساب لیا جائے گا، اور کس طرح جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا، اور کون جنت یا دوزخ کا حقدار ہوگا۔ عقیدہ آخرت کے علاوہ کتابوں، رسولوں، نبیوں، فرشتوں اور تقدیر وغیرہ کے بارے میں عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ رسولوں اور نبیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ انہیں صرف اور صرف اللہ منتخب کرتا ہے۔ کوئی شخص اپنے علم اور تقوی کی بنا پر رسول یا نبی نہیں بن سکتا۔ فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ نورانی مخلوق ہے جنہیں اللہ نے اپنی کائناتوں کے نظام چلانے کے لیے بنایا ہے۔ قرآن کریم میں وہ تمام عبادتیں جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، جہاد کی صورت میں ہیں وہ ہمیں سکھائی گئی ہیں اور ان کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی زندگی چونکہ معاملات کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اس لیے لین دین، کاروبار، رشتے ناطے، صلح و جنگ، ملکی اور غیر ملکی معاہدات کے طریقے پوری تفصیل کے ساتھ اس قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ انسان کے ہر عمل اور کردار چونکہ اچھے اخلاق اور اچھے آداب سے جڑے ہوئے ہیں، اس حوالے سے چلنے پھرنے، کھانے پینے، لباس، گفتگو،
دوستی، دشمنی، خوشی اور غم، ان سب کے بارے میں آداب بھی سکھائے گئے ہیں اسی قرآن مجید میں، تاکہ انسان کی زندگی ہر اعتبار سے اچھی، خوشگوار اور خوبصورت طریقے سے گزرے۔ اس لیے بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کتاب زندگی ہے۔ اس میں ہر اس بات کا اور کام کا ذکر موجود ہے جس کی ضرورت کسی بھی دور میں انسان کو ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے جب نازل ہوا تو پھر سابقہ آسمانوں کی طرح اسے بالکل آزاد نہیں رکھا گیا کہ لوگوں کی دسترس میں آ چکا ہو اور وہ جس طرح چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے جو بھی انداز انسانوں کے ذریعے سے اپنائے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اب تک لاکھوں انسان مکمل قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کر چکے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ان حفاظ کرام میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں، عربی، عجمی، چھوٹے بڑے، عالم، جاہل، مرد، عورت، ہر طرح کے انسان جنہیں قرآن کا ایک جملے کا معنی بھی نہیں آتا، وہ بھی پورے قرآن کے حافظ ہیں۔ اللہ نے جتنی کتابیں صحیفے آسمان سے نازل فرمائے، ان میں سے صرف قرآن کو محفوظ رکھنے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ کا فرمان ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن نہ صرف انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، بلکہ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ اور آیت اپنی اسی ترتیب سے موجود ہے جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ یہ قرآن مجید علم و حکمت کا خزانہ ہے۔ قرآن میں ہر زمانے کے علم کو کہیں اشاروں کی صورت میں اور کہیں واضح انداز میں بیان کر دیا گیا ہے تاکہ قیامت تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ قرآن حکیم کے نازل ہونے کا جب فیصلہ کیا گیا تو اللہ حکیم و خبیر نے انسانی فطرت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے حالات و واقعات کے حوالے سے نازل فرمایا، اور ساتھ ہی جبریل امین کے ذریعے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا رہا کہ کون سی آیات کہاں لکھی جائیں گی۔ پہلے یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لکھی گئیں، پھر آپ کے ذریعے اصحاب رسول یعنی کاتبین وحی، پھر ان کو آپ نے لکھوا دیں۔ قرآن مجید کی تمام آیات اور سورتیں اسی ترتیب سے لکھوائی گئیں جس ترتیب سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ جناب جبریل امین علیہ السلام جب بھی نئی آیات لاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ بتا دیا جاتا کہ یہ والی آیات فلاں آیت سے پہلے اور یہ والی آیات فلاں آیت کے بعد لکھوائی جائے۔ اس اعتبار سے آیات کے نازل ہونے کی ترتیب تو الگ ہے، اور مصحف میں لکھی ہوئی ترتیب اسی کے مطابق ہے جو اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھوائی ہیں۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں، قید رسالت کے عرب معاشرے میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسی طرح وسائل کتابت بھی انتہائی محدود تھے۔ پتھر کی تراشی ہوئی سلیں، چمڑے کے پارچہ جات، لکڑی کی تختیاں، یہ سب چیزیں انتہائی ضروری تحریروں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ان اشیاء میں چمڑے کی باریک جھلیاں مختلف کیمیکلز لگا کر بطور خاص تیار کی جاتی تھی، لیکن وہ ہر ایک کی دسترس میں نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے ابتدائی طور پر جس کے پاس جو میسر تھا اس پر قرآن کا کچھ حصہ محفوظ کر لیا گیا، لیکن اس سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ قرآن ٹکڑوں میں بے ترتیب شکل میں تھا، بلکہ لکھے ہوئے قرآن سے کہیں زیادہ قرآن کے حافظ موجود تھے، جنہوں نے ایک ایک زیر زبر اور حرف و صوت کی پوری رعایت کے ساتھ پورا قرآن مجید حفظ کر رکھا تھا، اور وہ ایک دوسرے کو سنا کر اپنے حفظ کو پختہ کرتے رہتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن کی دہرائی فرماتے، اور ہر رمضان المبارک میں بطور خاص اس کا اہتمام کیا جاتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے پہلے جو رمضان آیا تو جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کی 2 بار دہرائی کی، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمائی۔ اس لیے عرب کلچر کے مطابق علم کو زبانی یاد رکھنے کا رواج بہت طاقتور تھا۔ شعر، خطابت، نادر روایات، جنگوں کے حالات و واقعات انتہائی توجہ اور محبت سے یاد کرتے، اور مختلف مناسبتوں میں ادبی مقابلے ہوتے، اور قرآن کے بارے میں تو احتیاط انتہا درجے کو پہنچ گئی۔ سامعین گرامی، جب آپ کا وصال ہوا اور خلافت کی ذمہ داری جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف منتقل کی گئی تو ایک بار عمر بن خطاب نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے بزرگ صحابہ، ان میں سے کچھ وفات پا گئے ہیں، کچھ اصحاب رسول مختلف لڑائیوں میں شہید ہو گئے ہیں، کچھ مختلف مفتوحہ علاقوں کی طرف سفر کر گئے ہیں، اور مدینہ میں حفاظ کرام بہت کم رہ گئے ہیں۔ اس لیے مناسب ہوگا کہ قرآن کے اجزاء جن لوگوں کے پاس محفوظ ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے اہل علم کی نگرانی میں ایک مصحف مرتب کر لیا جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں اس بات کو نہ مانا۔ ان کا تقوی اور احتیاط اس راہ میں رکاوٹ بنی رہی۔ ان کا خیال تھا کہ جو کام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نہیں ہوا، ان کے بعد کرنا شاید مناسب نہ ہو۔ لیکن پھر مشاورت اور غور و فکر کے بعد بالآخر ان کا دل مطمئن ہو گیا، اور اہل علم کی نگرانی میں اس بات کو کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ اگر یہ قرآن جمع کر لیا جائے تو خیر کا ذریعہ ہوگا۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری لگائی۔ فرمایا کہ اے زید، آپ جوان اور باہمت ہیں اور کتابت قرآن کی سعادت پہلے بھی حاصل کر چکے ہیں، اس لیے قرآن کا چھوٹا بڑا حصہ جہاں سے ملے جمع کر لو۔ جناب زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کام اتنا مشکل اور بھاری لگا کہ اگر مجھے پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کو کہا جاتا تو شاید وہ میرے لیے زیادہ آسان ہوتا۔ جب زید ابن ثابت نے جمع قرآن کی ذمہ داری قبول کر لی تو ابوبکر، عمر نے ان پر پابندی لگا دی کہ کوئی آیت بھی اس وقت تک مصحف کا حصہ نہ بنائی جائے جب تک 2 گواہ گواہی نہ دے دیں کہ یہ آیات ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح لکھوائی تھی۔ ایک اور اہم بات کہ خود زید، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عثمان غنی اور ایک بہت بڑی تعداد میں اصحاب رسول کی ایسی موجود تھی کہ جو قرآن کے حافظ تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن صرف حفظ کی بنیادوں پر نہیں لکھا گیا بلکہ تحریر شدہ حصہ اور اس کی تصدیق کے لیے 2 گواہ، پھر اس کے بعد حفاظ کرام سے اس کے صحیح ہونے کی تصدیق، ان سب مراحل سے گزر کر مصحف ابوبکر مکمل ہوا، اور اس وقت سے لے کر آج تک مختلف اہل علم، حفاظ گاہے بگاہے اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں مرتب کیا جانے والا مصحف ایک ہی طرح کے سائز اور ورق پر لکھا گیا۔ یہ مصحف ابوبکر صدیق کی خلافت تک ان کے پاس رہا، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کے پاس رہا، پھر عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس یہ مصحف رہا۔ جب خلافت کی ذمہ داری حضرت عثمان کے پاس آئی تو آپ نے سیدہ حفصہ سے مصحف صدیق منگوا لیا، اور 4 صحابہ عبداللہ ابن زبیر، سعید ابن العاص، عبد الرحمن ابن الحارث ابن ہاشم اور زید ابن ثابت رضی اللہ عنہم کے حوالے کر دیا۔ یہ 4 اصحاب مجلس کتابت قرآن کے بنیادی رکن ٹھہرے، پھر ان کے ساتھ مزید کاتبین کو بھی شامل کر لیا گیا، اور اس طرح ان کی تعداد 12 ہو گئی۔ ان 12 افراد نے پہلے 4 اصحاب کی نگرانی میں 5 اور بعض روایات کے مطابق
7 نسخے تیار کیے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم سے یہ نسخے مدینہ، مکہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ اور کوفہ میں بھیجوا دیے گئے۔ حضرت عثمان نے تمام کاتبین کو حکم دیا کہ کتابت قرآن مکمل اتفاق رائے سے ہونی چاہیے، اور جہاں اختلاف ہو وہاں زید ابن ثابت کی رائے کو قبول کیا جائے۔ روایات کے مطابق رسم الخط اور کتابت میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، سوائے ایک لفظ التابوت کے جو سورۃ البقرہ میں آیا ہے، اور اس لفظ کے آخری تا کو تائے مفتوحہ یعنی اوپن تا کی صورت میں لکھا جائے، یا تائے مربوطہ یعنی ملی ہوئی اور جس کے دونوں سرے ملے ہوں اس تا کی شکل میں اسے لکھا جائے۔ بالآخر اسے تائے مفتوحہ یعنی اوپن شکل میں جو تا ہوتی ہے جسے اردو میں لکھا جاتا ہے اس شکل میں لکھ دیا گیا۔ قرآن کی سورتوں کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے جو ہے اسی کے مطابق اس کو لکھا گیا۔ البتہ اجزاء، قرآن کے اجزاء، اور اجزاء سے مراد ہے پارے، اور اس کے رکوعات کی تقسیم تلاوت میں سہولت کے پیش نظر علماء نے خود ترتیب دی۔ قرآن کی سورتوں کے نام بھی اللہ کی طرف سے بتائے گئے تھے، لیکن ان میں سے کوئی نام بھی کسی سورت کا موضوع نہیں ہے، بلکہ صرف سورت کی پہچان ہے تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ سورتوں کا چھوٹا بڑا ہونا بھی اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا۔ اس اعتبار سے سورۃ البقرہ اس کی آیات 286 ہیں، جبکہ سورۃ الکوثر اس میں صرف 3 آیات ہیں۔ آیات کی ترتیب میں بھی کسی بشر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے عین مطابق ہوا۔ علماء نے قرآن کی تلاوت میں عوام کی آسانی کے لیے اسے برابر 30 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس تقسیم میں صرف حجم کے یکساں ہونے کا خیال رکھا گیا تاکہ اگر کوئی شخص ایک ماہ میں پورا قرآن پڑھنا چاہے تو روزانہ کی بنیاد پر 1 جز تلاوت کر لیا جائے، اور پھر ہر جز کو 4 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ اپنی سہولت کے مطابق ہر شخص تلاوت کرتا رہے۔ پھر ہر جز یعنی پارے کے پہلے لفظ کو اس جز یعنی پارے کا نام قرار دے دیا گیا، لیکن یہ تقسیم انسانی تقسیم ہے۔ قرآن کی اصل الہی ترتیب سورتوں کی ترتیب ہے جو قرآن مجید میں آج تک قائم ہے اور اللہ کے حکم سے قیامت تک قائم رہے گی۔